السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 36 آیت مبارکہ 261۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور بہت علم والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 اور 37 میں صدقات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ انفاق کے لیے استعمال کی گئی ہیں، اور پھر اس کے کچھ اثرات بھی ان کے ساتھ کہیں کہیں بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اطعام الطعام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور عرب لوگ قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ دوسرا عطا کا لفظ استعمال کیا گیا سورہ لیل میں، اور اس طرح کا خرچ کرنا انسان کو صدیقیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا آت المال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنی روح کو آگے لے جانے کے لیے، اپنی روح کو ترقی دینے کے لیے اس طرح کا خرچ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اعطائے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا تذکرہ مکی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اس وقت نہیں تھی، مگر یہ دینا روح کو پاک کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ پھر اسی سے بعد میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ صدقات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انسان شریف النفس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا پسند کرتا ہے۔ یہ لفظ زکوٰۃ کے معنوں میں بھی کہیں کہیں قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے۔ چھٹا لفظ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ یہ جہاد کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، یا پھر دین کے اشاعت کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، مدرسہ بنا دینا، یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے دین کے کام کو ترقی حاصل ہو۔ ساتواں لفظ انفاق جب مطلقاً استعمال ہوتا ہے تو یہ مطلقاً خرچ کرنا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کے خرچ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ قرض حسنہ کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرض حسنہ دینا۔ 9ویں اصطلاح جو ہے جہاد بالمال کہا گیا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے جہد کرنا۔ اور 10 جو ہے وہ فرض زکوٰۃ کو کہا گیا ہے، جو فرض زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے۔ دوسری اہم بات ان آیات کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو ان کو سننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہوتے تھے، جو کہ اس وقت فقیری کی حالت میں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان آیات کے اوپر عمل کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صدقے کا تعلق کسی کی امیری کے ساتھ نہیں ہے، یہ حکم امیر کے لیے بھی ہے اور غریب کے لیے بھی ہے۔ پھر ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ یہ بہت پرانا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ابتدا ہی سے ہے، کیونکہ ہم قصہ حابیل اور قابیل میں دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء کرام نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی اپنے صدقات اور جو کچھ بھی ان کے پاس اس وقت مال ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت روپیہ نہیں ہوتا تھا، اشرفیاں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا اس وقت کا جو مال ہوتا تھا وہ جانور، گھر، کپڑا، یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ کسی چوٹی پہ جا کے اپنے سارے صدقات کو رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ پھر ہم اس آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو انتہائی خوبصورت انداز میں کھیتی کی مثال دے کے بیان کیا ہے، اور سابقہ آیات میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ کھیتیوں کے ساتھ مناسبت دی گئی تھی۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کو یا کسی امر کو کسی مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس مثال کے اندر سے کیا خوبصورت نکات ہیں جن میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک کسان کا جو کھیتی کے ساتھ تعلق ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خالق اور مخلوق کا ایک بہترین تعلق نظر آتا ہے، اس لیے کہ کسان جو بھی محنت کرتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، کاشت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا اصل سہارا آسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوپ دیں گے، بارش برسائیں گے، ہوا چلائیں گے، تو تب کہیں جا کے اس کی ساری محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی۔ پھر کسان کتنی دعائیں کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ کھیتی نکلتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف انسانی محنت نظر آتی ہے اور دوسری طرف اللہ پاک اس کو صلہ دیتے ہیں اس کی کھیتی کی صورت میں۔ تو گویا کہ خالق اور مخلوق کا رب جو ہے وہ ایک فصل کے وجود کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس خوبصورت بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں سب سے پہلے فرمایا کہ حبہ وہ ایک دانہ، وہ ایک بیج جس کو انسان زمین کے اندر بو دیتا ہے، تو سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے زمین کو نرم کرنا اور اس کے اندر دانہ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، وہ ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، نفس کے اوپر بہت بھاری بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی تو ایک مشقت جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔
پھر دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب بیج بو دیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد فوراً فصل نکل آتی ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت محنت اور مشقت کے بعد اور پورا سال انتظار کرنے کے بعد پھر وہ چھوٹا سا بیج جو ہے وہ بڑی بڑی فصلوں کی صورت میں نظر آتا ہے. جس سے بڑی خوبصورت بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا صلہ جو ہے وہ بہت بڑی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کو اپنے خرچ کیا ہوا کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دکھا دیں اور بہت وسیع انداز میں دکھا دیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو دنیا میں وہ بہت تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا کر کے آخرت میں اس کو دکھا دیں. پھر اس مثال کا تیسرا خوبصورت نکتہ یہ کہ ایک بیج سے ایک درخت بھی بنتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درخت بہت جلدی بڑا نہیں ہوتا ہے. بعض درخت تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑا ہونے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو کتنی پیاری بات کہ بعض اوقات انسان کو اپنا خرچ کیا ہوا اس کا صلہ یا اس کا اثر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کہیں بہت بعد میں جا کے اسے اپنے خرچ کیے ہوئے کا اثر نظر آئے. اور عین ممکن ہے کہ آپ چلے جاتے ہو مگر جو آپ خرچ کرتے ہو اس کا نفع اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دے رہا ہو. بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے تو عموماً اس کو سالوں سال لگ جاتے ہیں اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ درخت سایہ بھی دے رہا ہوتا ہے، پھل بھی دے رہا ہوتا ہے، مسافروں کے لیے کتنی بڑی ٹھنڈک اور راحت کا باعث ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ چلے گئے ہیں لیکن آپ کا صدقہ ابھی دنیا میں موجود ہے. تو اس طریقے سے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ آپ کے چلے جانے کے بعد بعض اوقات زندگی میں تو نظر ہی نہیں آ رہا، درخت آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کچھ لوگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرتے ہیں کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک ان کے نفع جو ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں. یہاں پر ضمناً یہ بات کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ تھے مگر دنیا نے ان لوگوں کو پہچانا ہی نہیں، یا جو کام وہ اپنی حیات میں کر رہے تھے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کتنا بڑا جینیس انسان ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے. لیکن جب وہ مرنے کے قریب ہوئے، دنیا سے جانے کے قریب ہوئے، یا پھر وہ مر گئے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے کاموں کو پھیلایا ہے. بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں، بہت ساری علمی کتابیں ایسی ہیں اور علم کا خزانہ ایسا ہے جو ان لوگوں کی زندگیوں میں پتہ ہی نہیں چل سکا، اور ان کے بعد آج ہزاروں سال کے بعد بھی وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہے. ان لوگوں نے نہ جانے کس ویرانے جنگل کچے مکان میں بیٹھ کے یہ کام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آج ٹیکنالوجی والے دور میں ان لوگوں کا علم جو ہے وہ زندہ کر کے دکھایا ہے. اب وہ PDF کی صورت میں موجود ہوتا ہے، وہ گوگل میں بھی سرچ کر کے مل جاتا ہے. آپ ربط دیکھیں ان باتوں کا کہ کسی نے کہاں بیٹھ کے کدھر کسی پوشیدہ سی جگہ میں کسی بیکورڈ سے علاقے میں بیٹھ کے، اور ان لوگوں نے یہ اخلاص کے ساتھ کام کیے تھے. اللہ پاک نے ان کے کام کو آج کے دور کی ٹیکنالوجی دے کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ انسان کا وہ صدقہ ہوتا ہے جس کے فائدے اللہ تعالیٰ اس طرح سے دگنا چگنا کر کے پھیلا دیتے ہیں. اگر ہم اندازہ لگائیں کہ کسی انسان نے اس زمانے میں کتاب لکھی ہوگی جب اس کو قلم تراشنا پڑتا ہوگا، سیاہی بنانی پڑتی ہوگی، پھر چراغ جلانا پڑتا ہوگا، پھر اس کے بعد کتابیں لکھنی پڑتی ہوں گی، پھر رات کے اندھیرے میں اس کو کس مشقت کے ساتھ یہ سارا کام کرنا پڑتا ہوگا، اور اس انسان کی وہ ساری مشقت جو ہے وہ آج ایک کلک پہ میرے سامنے آ جاتی ہے. تو اس انسان کی وہ مشقت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آج کے دور کے انسان کے لیے کسی کا علم ملنا کتنا آسان ہو گیا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو یضاعف کر دینا، دگنا چگنا کر دینا. تو ہمیں دنیا میں اس کی مثال سمجھ آ رہی ہے، آخرت میں اللہ پاک کتنا دگنا کریں گے وہ تو انسانی عقل سوچ ہی نہیں سکتی ہے. پھر اس مثال کا چوتھا انتہائی خوبصورت نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے کا تو ذکر کیا ہے مگر اس کے بعد کسی خاص فصل کا ذکر نہیں کیا ہے. جیسے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس دانے سے کون سی فصل نکلی ہے نہیں بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے. کسی کو دین پڑھا دیا، کوئی ہنر سکھا دیا، کوئی تربیت کر دی، کوئی مشورہ دے دیا، کھانا دے دیا، لباس دے دیا، چھت دے دی، کسی کی شادی کروا دی. بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انسان دنیا میں صدقہ کر سکتا ہے. تو اس نے جس انداز سے بھی اپنا کوئی بیج ڈالا ہوگا اللہ پاک اس کی فصل اس کو ضرور دکھائے گا. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق غزوہ تبوک کے ساتھ ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب گرمی بھی شدید تھی لیکن مسلمانوں کی فصلیں پک چکی تھیں، اور عموماً ان کی فصلیں جو کاشت جو ہوتی تھی وہ کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، لہٰذا کھجوریں جو ہیں وہ پک چکی تھیں. اب ان کو توڑنے کا وقت آ گیا تھا، اور اس وقت میں حکم جہاد آ جاتا ہے. تو گویا کہ ایک کسان جو ہے وہ سارا سال انتظار کرتا ہے. مدنی صحابہ تو اکثر کاشتکار تھے، تو ان کی ساری جمع پونجی یہی کاشت تھی. اب کھجوریں ایسی ہوتی کہ وہ اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، ان کو عورتیں توڑ بھی نہیں سکتی ہیں، ان کے لیے مردوں کا ہونا ضروری تھا، مگر مردوں کو یہ حکم ہے کہ جہاد کرنا ہے. تو گویا کہ ان آیات میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنی دنیا کی فصلوں کو مت دیکھو بلکہ اپنی آخرت کی فصل کو دیکھو، کہ دنیا میں جو قربانی بھی تم دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے آخرت میں واپس لوٹا دیں گے. تو گویا کہ ایک طرف دنیا کی فصل تھی اور ایک طرف اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی فصل دکھا رہے ہیں.
پھر آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دیے ہوئے کو دگنا کر دیں گے، تو کہیں پہ بھی اللہ پاک نے اس دگنے کی کوئی حد نہیں بتائی ہے، لہٰذا اس کو تو انسانی عقل پھر سوچ نہیں سکتی کہ وہ دگنا کتنا ہوگا۔ لیکن جو دو خوبصورت نام اللہ پاک نے اپنے بیان فرمائے کہ واسع اور علیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس وسعت کے ساتھ اس دنیا میں اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر کس وسعت کے ساتھ اپنے بندے کو دیں گے۔ اور صفت علیم وہیں پہ لائی جاتی ہے جہاں کہیں اعمال کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا کون دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کتنے میں سے دے رہا ہے، کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے، کیا اخلاص کر کے دے رہا ہے، کس مشکل کے ساتھ دے رہا ہے، کیا کما کے دے رہا ہے، اس سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، نہ دنیا سمجھ رہی ہے، نہ اس کا ریگارڈ کر رہی ہے، اس لیے ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے آخر میں جب علیم لاتے ہیں تو یہ تصور ہمیں دیتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ تمہارے اس عمل کو دنیا کیسے دیکھتی ہے، یہ دیکھا کرو کہ تمہارے اس عمل کو میں کیسے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ علیم میں ہوں، دنیا نہیں ہے۔